بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، لا اینڈ پالیٹکس چینل پر عبد الرحمن پروگرام ایسا کیوں ہے میں حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آپ نے مغل حکمران شاہ جہان کا نام ضرور سنا ہوگا۔ وہ تاریخ میں شہاب الدین محمد شاہ جہان کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ وہ جنوری 1592 میں پیدا ہوئے اور 74 سال کی عمر میں 1666 میں وفات پائی۔ آج ان کے حوالے سے برصغیر ہند و پاکستان میں مغلیہ دور کے طرز حکمرانی کی ایک جھلک دکھائی جائے گی۔ البتہ اس پروگرام کا مرکزی کردار شہاب الدین شاہ جہان نہیں، بلکہ اس کا ایک ادنا غلام اور نوکر ہے۔ جیسا کہ بتایا گیا کہ شاہ جہان نے 1666 میں 74 سال کی عمر میں وفات پائی۔ وہ 36 سال کی عمر میں بادشاہ بنے تھے اور 30 سال کے طویل عرصے تک حکمرانی کی۔ یہ مغلیہ سلطنت کا 5واں حکمران تھا اور شاہ جہان کا جو عہد تھا وہ مغلیہ سلطنت کے عروج کا دور تھا، اور اس کے دور اقتدار کو عہد زریں بھی کہا جاتا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا ناظرین، یہ وہی شاہ جہان ہے جس نے اپنی بیگم ممتاز محل اور بعد میں آنے والے بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی ماں کی محبت میں تاج محل تعمیر کیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی اس نے لال قلعہ دہلی، جامع مسجد دہلی، لاہور کا شالیمار باغ اور کئی دوسری تاریخی اور خوبصورت عمارات بنائی تھیں۔ اس دور میں بادشاہ کی شان و شوکت کا ایک بڑا پیمانہ اس کا دربار ہوتا تھا، اور اس لحاظ سے شاہ جہان کے دور حکومت میں مغلیہ دربار کی شان و شوکت عروج پر تھی۔ محل پر ہیبت ناک ہٹے کٹے داروغے تلواریں سونتے ہوئے پہرا دیتے تھے ہر وقت، اور صرف ان کے مقربین جو تھے وزراء، مشیروں یا شہزادوں کو محل میں داخلے کی اجازت ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ محل میں بادشاہ اور شاہی خاندان اور ان کے مہمانوں کی جو خدمت اور خاطر تواضع ہوتی تھی، ان کے لیے بھی غلام اور نوکر ڈیوٹیاں دیتے تھے، اور وہ نوکر بھی بہت خاص اور قابل بھروسہ لوگ ہوتے تھے، کیونکہ بادشاہوں اور شہزادوں کو زہر خوانی سے ہلاک ہونے کا خدشہ ہوتا تھا۔ ان حالات میں کسی بھی غلام یا نوکر کے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہوتی تھی کہ اس کی ڈیوٹی محل کے اندر لگائی جاتی۔ ایسے غلاموں اور نوکروں کو بادشاہ، ملکہ اور شاہی خاندان کے افراد انعام و اکرام سے بھی نوازتے رہتے تھے، لیکن اس میں ہمیشہ ایک قباحت تھی، ایک خطرہ رہتا تھا کہ کوئی بھی بگڑا شہزادہ، کوئی ملکہ یا پھر خود بادشاہ ناراض ہو کر اسے سزا نہ دے دے۔ آپ نے ضرور نوابوں، سرداروں، راجوں، بڑے چودھریوں یا آج کے دور میں بڑے جو بااختیار افسر ہوتے ہیں ان کے رویوں کے متعلق سنا ہوگا، وہ مغرور ہوتے ہیں۔ یہ پس منظر بتانا ضروری تھا۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں۔ شاہ جہان بادشاہ کے ساتھ ایک ترک غلام بھی ڈیوٹی پر مامور تھا، اور اس کا کام صرف بادشاہ کو پانی پلانا تھا۔ وہ ہر وقت بادشاہ کے حکم کا منتظر رہتا، اور جب کبھی بادشاہ زبان یا اشارے سے پانی مانگتا، وہ لپک کر قریبی رکھے ہوئے جام، پیالوں، گلاسوں اور کٹوروں میں سے کسی ایک میں پانی ڈال کر اسے پیش کرتا۔ ایک دن شاہ جہان نے غلام کو اشارہ کر کے اس سے پانی مانگا۔ غلام گویا پہلے سے اشارے کا منتظر تھا۔ اس نے جھٹ سے ایک جام میں بادشاہ کو پانی پیش کیا۔ جب بادشاہ نے جام کو ہونٹوں سے لگایا تو اس نے محسوس کیا کہ جام کا ایک کونا تھوڑا ٹوٹا ہوا ہے، تھوڑا سا جھڑا ہوا ہے۔ میں نے پہلے یہ بتایا کہ بادشاہ اور بڑے لوگ بہت موڈی ہوتے تھے،
وہ موڈی ہوتے ہیں، پتہ نہیں کہ بادشاہ کا موڈ پہلے سے خراب تھا اس وقت یا پھر اس کو ہتک کا احساس ہوا، اس نے غصے میں جام کو زمین پر دے مارا اور حکم دیا کہ غلام کو 20 کوڑوں کی سزا دی جائے اور اس کو ڈیموٹ بھی کیا جائے تاکہ محل سے اس کی ڈیوٹی باہر لگوا دی جائے۔ آپ جانتے ہیں یہ لفظ کہ ایک پروموشن ہوتا ہے، ایک ڈیموشن ہوتا ہے۔ پروموشن کا مطلب ہوتا ہے ترقی کرنا اور ڈیموشن کا مطلب ہوتا ہے تنزلی۔ بس یہ پھر کیا تھا، غلام کو 20 کوڑے مارے گئے اور اس کی تنزلی کر کے اس کی ڈیوٹی محل سے باہر لگوا دی گئی۔ ناظرین، پھر وقت بدلا۔ 1657 میں شاہ جہان بادشاہ چھوٹے پیشاب کے عارضے میں مبتلا ہوا اور باوجود علاج کے کوئی افاقہ نہ ہوا۔ اسی بیماری کے دوران شاہ جہان کے چاروں بیٹوں دارالشکوہ، مراد، شجاع اور اورنگزیب کے درمیان جانشینی کی خونریز جنگ شروع ہو گئی، اور جانشینی کی لڑائیاں بادشاہت کے نظام میں معمول کا عمل ہے۔ یہاں بس اتنا بتاؤں گا کہ جانشینی کی اس جنگ میں اورنگزیب فاتح ٹھہرا تھا، جس نے 1658 میں خود کو شہنشاہ قرار دیا۔ اورنگزیب عالمگیر نے اقتدار میں آ کر اپنے باپ شاہ جہان کو 1658 سے 1666 تک، یعنی کہ ان کی موت تک، اور یہ عرصہ 8 سال بنتا ہے، اپنے باپ کو آگرہ کے قلعے میں قید رکھا۔ اور یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ممتاز محل کا بیٹا تھا جس کی یاد میں شاہ جہان نے تاج محل تعمیر کیا تھا۔ اب جیل میں شاہ جہان بادشاہ کچھ عرصے رہنے کے بعد اکثر دیواروں سے باتیں کرتا تھا، کیونکہ کسی غلام، کسی ملازم کو بھی اس سے بات کرنے کی اجازت نہیں تھی، اور اکثر وہ چند فقرے بار بار دہراتا تھا، بادشاہ سلامت، جس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ایسا کیوں ہے، کیا میں اس سلوک کے قابل تھا، اس سلوک کا مستحق تھا، وغیرہ وغیرہ۔ ایک دن جب اس نے پانی مانگنے کے لیے آواز دی تو ایک غلام حاضر ہوا۔ غلام آیا، اس نے قریبی مٹکے سے اسے جام میں پانی پیش کیا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ بوڑھے بادشاہ کی عادت تھی کہ وہ باتوں کو دہراتا تھا۔ حسب معمول اس نے پانی پینے کے بعد ایک مرتبہ پھر ٹوٹے پھوٹے اور خستہ حال گلاس کو دیکھا جس کی مرمت کی گئی تھی۔ چند لمحوں تک چھت کو گھورا اور پھر غلام سے مخاطب ہوا اور کہا، کیا میں اس سلوک کے قابل تھا، اس سلوک کا مستحق تھا؟ اب بادشاہ کو علم تھا کہ غلام نے کوئی جواب نہیں دینا، لیکن اس کے حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس غلام نے ہاتھ باندھ کر بادشاہ سے کہا کہ اگر اجازت ہو تو عرض کروں۔ بادشاہ کو حیرت کے ساتھ خوشی بھی ہوئی کہ غلام خلاف قانون اس سے چند باتیں کرنے پر آمادہ ہے، کیونکہ غلام کو تو بات کرنے کی اجازت نہیں تھی، جبکہ بادشاہ جو تھا وہ باتیں کرنے کو ترستا تھا کہ کوئی آئے اور میرے ساتھ بیٹھے باتیں کرے۔ اب جام غلام کے ہاتھ میں تھا، جو جام کو مسلسل غور سے دیکھ رہا تھا۔ غلام کی آنکھوں میں آنسو تھے کیونکہ وہ سب کچھ سمجھ چکا تھا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ وہی جام ہے جسے کبھی آپ نے ناپسند کرتے ہوئے زمین پر دے مارا تھا۔ شاید کسی نے بعد میں اس کے ٹکڑوں اور ٹھیکریوں کو جوڑ کر اس کی مرمت کی ہے۔ غلام نے کہا کہ یہ دنیا ایک وادی ہے جہاں حیرت انگیز حد تک ہمارے اچھے اور برے اعمال واپس لوٹائے جاتے ہیں۔ اس وادی میں ہر شخص کو اپنی انا اور تکبر کی بازگشت ضرور سنائی دیتی ہے۔ ناظرین، بادشاہ کی طرف سے اٹھائے گئے اس سوال کا جواب کہ ایسا کیوں ہے کا جواب غلام نے دے دیا تھا، اور اس جواب کی مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ دوستو،
مزید اس قسم کے پروگرام دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.